السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اما بعد، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام فخر المشائخ حضرت علامہ و مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف بنورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے 19واں عرس سراپا قدس کے موقع پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میرے مقالے کا عنوان کچھ اس طرح ہے: سوشل میڈیا اور پڑھا لکھا طبقہ۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو چلیے مقالے کی طرف آتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور پڑھا لکھا طبقہ۔ معزز ناظرین و قارئین، ہم اور آپ کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ ابتدائی آفرینش سے لے کر اب تک کائنات میں ارتقاء کا عمل جاری ہے۔ ہر صبح جب طلوع ہوتی ہے تو اپنے جلوں میں ترقی کا ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے، اور ہر شب جب کائنات کی فضا پر اپنی سیاہ چادر کشادہ کرتی ہے تو وہ کسی نئی حقیقت سے پردہ اٹھانے کا مدعا سناتی ہے۔ ترقی کا یہ سفر جیسے زندگی کے دوسرے شعبوں میں جاری ہے، اسی طرح ذرائع ابلاغ کے میدان میں بھی پوری طاقت و قوت اور تیز گامی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ذرائع ابلاغ میں کچھ ایسے ہیں جن کو ہم اور آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ اس میں کچھ خاص ہیں جن میں واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور اسکائپ وغیرہ بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ ایک بہتے ہوئے سمندر کے مانند ہے جس سے ہیرے، جواہرات اور یاقوت و موتی بھی نکالے جا سکتے ہیں، اور خش و خاشاک بھی۔ اس میں سے صاف و شفاف پانی بھی لیا جا سکتا ہے، اور گندا و بدبودار فضلہ بھی۔ اس سے دینی، اخلاقی اور تعلیمی نقطہ نظر سے مفید چیزیں بھی پہنچائی اور حاصل کی جا سکتی ہیں، اور انسانی و اخلاقی اقدار کو تباہ و برباد کرنے والی چیزیں بھی۔ پر یہ کام وہی کر سکتا ہے جو علم و ہنر اور عقل و شعور والا ہو، کیونکہ میری نظر میں لوگوں کو مفید چیزوں سے روشناس کرانا ہو یا نقصان دہ اشیاء کے ذریعے انہیں اخلاقی زوال کا شکار بنانا، دونوں کام کے لیے علم و ہنر کا ہونا از حد لازم ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی تعلیم یافتہ ہو تو وہ اچھا کام ہی کرے گا اور ہدایت پالے، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ ہو کر بھی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، بلکہ اپنے علم کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنی آخرت خراب کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی کبھی گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، جس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے پڑھے لکھے طبقہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال صحیح طور پر کریں۔ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل یہ باور کرانا مناسب ہوگا۔ میری رائے کے مطابق علم و ہنر سے آراستہ لوگوں کو دو گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ دینی علوم سے تعلق رکھتے ہوں یا دنیاوی علوم سے، اور دونوں گروہ کا طریقہ استعمال الگ الگ ہونا چاہیے۔ پہلا، ایک وہ گروہ جو حصول علم میں مصروف ہے، یعنی طلباء و طالبات، وہ سوشل میڈیا کا استعمال صرف اس مقصد کے لیے کریں کہ انہیں اس سے کچھ سیکھنے کو مل سکے اور مکمل استفادہ کر سکے۔ اور اب تو سوشل میڈیا تعلیم کے لیے ایک مؤثر ذریعہ بھی بن چکا ہے، اور جیسے ایک طالب علم کلاس روم میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا ہے اور کلاس روم کی کمی کو پورا کرتا ہے، اسی طرح ذرائع ابلاغ سے بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور اپنی صلاحیت کو پروان بھی چڑھا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے
کہ کسی دیہات میں بیٹھے ہوئے طالب علم کے لیے بھی اس کے ذریعے یعنی اس ذرائع ابلاغ کے ذریعے مشرق و مغرب کی ماہر ترین اساتذہ سے کسب فیض کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ بلکہ ہمارے ہندوستان میں تو لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وجہ سے مدارس اور کالجز بند ہونے کی بنا پر آن لائن تعلیم کا نظام شروع کیا گیا اور کروڑوں طلباء آج گھر بیٹھے کلاس روم کی کمی کو پورا کر رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھار رہے ہیں۔ یہ گروہ یوٹیوب کے استعمال سے بھی بہت استفادہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس پلیٹ فارم پر تقریباً اس طرح کی بے شمار ویڈیوز دستیاب ہیں جو علم کے کسی نہ کسی باب سے ضرور تعلق رکھتی ہیں، مثلاً علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر، سائنس، انجینئرنگ، ڈاکٹری یا اس طرح کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو، آپ اسے سرچ کریں اور دیکھیں۔ لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ جس کا انتخاب کریں وہ کوئی امتیازی شخصیت کے حامل اور ماہر اسکالر ہوں، کیونکہ طلباء و طالبات کی زندگی بنانے اور نکھارنے میں سکھانے والے کا اہم رول ہوتا ہے۔ تو آپ جیسا ٹیچر، جیسا استاد چنیں گے، آپ کو اس سے ویسا ہی استفادہ کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ لیکن علوم دینیہ اور اسلامی تعلیمات سے آگہی حاصل کرنے والوں کے لیے یہ بھی لازم و ضروری ہوگا کہ آپ سننے کے لیے ایسی شخصیات کا انتخاب کریں جو بہترین عالم ہونے کے ساتھ ساتھ سنی صحیح العقیدہ بھی ہو، تاکہ معلومات کے ساتھ ساتھ ایمان و عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ الحاصل، طلباء مذکورہ مفادات کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود تعلیمی اور تعمیری مقاصد کی تکمیل کے لیے ان ذرائع سے استفادہ کے لیے ایک مختصر وقت محدود کر لیں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ استعمال انسان کو وقت ضائع کرنے کا عادی بنا دیتا ہے، اور پیغامات کے تسلسل کی وجہ سے بعض اچھی چیزوں کو بھی اتنی دیر تک دیکھنے کے خوگر ہو جاتے ہیں کہ اصل ہدف سے آپ کی توجہ بالکل ہٹ جاتی ہے اور لہو و لعب کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ چیزیں صحت کے نقطہ نظر سے نہایت نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا وہ گروہ جو علم و ہنر جیسی عظیم صفت سے متصف ہو کر کچھ تو منصب درس و تدریس پر فائز ہیں اور کچھ عہدہ قیادت و امامت پر، کچھ تحریر و تقریر میں مصروف ہیں اور کچھ دیگر علمی خدمات میں منہمک، اور کچھ حضرات اس لائن سے ہٹ کر روزی روٹی کی تلاش میں مشغول ہیں۔ بہرحال یہ گروہ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرے، اس کے متعلق چند باتیں سپرد تحریر کی جاتی ہے۔ پہلا، بچوں، جوانوں، بوڑھوں، عورتوں اور عام مسلمانوں کی ضرورت کے لحاظ سے دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے سوشل میڈیا کو آسانی کے ساتھ بہت مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، جس کے لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور آڈیوز بنا کر پبلک میں شیئر کریں، تاکہ جو ان پڑھ طبقہ ہے انہیں سن کر دین اسلام کی حقانیت، اس کی تعلیمات اور ضروری مسائل سے باخبر کر سکے۔ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہے، جن میں زیادہ تر سوشل میڈیا کے راستے سے ہی کی جاتی ہے، اسی کے ذریعہ مؤثر اور مدلل طریقے پر ان کا رد کریں، تاکہ وہ طبقہ جو اسلام اور علوم دینیہ سے ناآشنا ہے حقیقت سے واقف ہو جائے اور اپنی روح کو تازگی دے سکے، اور کوشش یہ ہو کہ جس زبان میں غلط فہمیاں پھیلائی جائیں اسی زبان میں ان کی تردید بھی ہو۔ تیسرا، سوشل میڈیا پر اسلام، پیغمبر اسلام، مسلمانوں کی تاریخ اور مقدس مقامات و شخصیات کے بارے میں ایسی نازیبا باتیں بھی آ جاتی ہیں جو بجات طور پر ہر مسلمان پڑھے لکھے طبقے کے خون کو گرما دینے اور اس کو غصے میں لانے کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود صبر، سنجیدگی اور متانت سے کام لیں اور ایسے جذباتی رد عمل کا اظہار نہ کریں جو نفرت کو بڑھاوا دے۔ اگر ناشائستہ باتوں پر اس طرح کے کمنٹس کیے گئے تو جو لوگ اسلام، امن، سکون اور انسانیت کے دشمن ہیں، ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بجائے اس کے علم کی روشنی میں مدلل اور سنجیدہ طریقے پر اس کا جواب دیں اور ان کی باتوں پر ریمارک کریں، کیونکہ جذبات
اور اشتعال انگیزی سے وہ لوگ کام لیتے ہیں جن کے پاس دلیل کی قوت نہیں ہوتی، اور جن کے پاس دلیل کا ہتھیار موجود ہے انہیں بے برداشت ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ چوتھا، ایسی خبریں لکھنے اور آگے بڑھانے سے بالکل پرہیز کریں جن سے اختلافات بڑھ سکتے ہوں اور لوگوں کے آپسی جھگڑوں میں مبتلا ہونے کا امکان ہو، اگرچہ وہ خبریں سچائی پر مبنی ہوں، اس لیے کہ جو سچ مسلمانوں کے دلوں کو پارا پارا کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان نفرت کی بیج بوتا ہو، اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کر سکے اور اختلاف کو اتحاد سے بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے حدیث میں جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا گیا۔ پانچواں، جو کام عام حالات میں جائز نہیں ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعہ بھی نہ کریں، مثلاً جھوٹ بولنا، بہتان تراشی کرنا، لوگوں کی کوتاہیوں کو تشت از بام کرنا، مذاق اڑانا، سب و شتم کے الفاظ لکھنا کہنا، ان سب کا شمار چونکہ گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے، لہذا ان تمام باتوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں تاکہ علمی وقار محفوظ رہ سکے۔ چھٹا، سوشل میڈیا پر جو کچھ کہنا یا لکھنا ہے ان سب میں اسلام کو ضرور ترجیح دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے وطن عزیز کی باتیں بھی لوگوں تک پہنچائیں، قوم کی ضروریات سے حکومت کو آگاہ کریں، برائیوں کا قلع خما کریں، اس کے لیے راستے ہموار کریں۔ الغرض ہر وہ کام جس سے آپ کی ذات نقطہ چینی کا نشانہ نہ بنے اور آپ کی اخروی زندگی پر آنچ نہ آئے، وہ تمام خدمات سوشل میڈیا کے ذریعہ انجام دیں۔ آخر میں سوشل میڈیا کے تمام صارفین سے کہنا چاہوں گا کہ ہم سب پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مذہبی تشدد عروج پر ہے اور سیاسی پالیسیاں انتہا کو چھو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اختلافات پر مبنی مواد ایک دوسرے کو ارسال کرتے رہتے ہیں، بلکہ عوام میں شیئر بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس نشے کے عادی فیس بک اور واٹس ایپ پر کئی پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس قسم کا مواد ارسال کرنے سے گریز کرنا ہوگا، بلکہ کوشش کریں کہ پبلک میں شیئر کرتے ہوئے مہذب ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں کہ اس کے نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں، اور اس سے آپس میں اختلافات جنم لیتے ہیں۔ اختلافات کی وجہ سے تخریبی سوچ پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور تحقیر و تذلیل کرنے جیسے عزائم فروغ پاتے ہیں۔ یوں ایک متحد دنیا منفی سیاست اور مذہبی منافرت کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے دوری بنائے رکھیں اور انہیں سمجھائیں کہ سوشل میڈیا پر ایسی کوئی بات شیئر نہ کریں جو اختلاف و انتشار کا سبب بنے۔ یاد رکھیں، آج ہمارے پاس وہ ذرائع موجود ہیں جن سے ہم افادہ و استفادہ کا کام کر سکتے ہیں۔ اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اگر آج ہم نے کچھ بہتر نہ کیا تو آنے والی نسلیں ہمیں گالیاں دیں گی، جو بات ہمارے لیے باعث ذلت و رسوائی ہوگی۔ مولا تعالی ہم سب کو سوشل میڈیا کے ذریعے کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔